الحمد لله الذي جعل الإنسان متكلما بالكلمة والكلام وخص النحويين بأحوالهما وبالإشمام، والصلاة والسلام على من أعلى سلاليم الإسلام وعلى آله وأزواجه وأهل بيته وأصحابه الكرام، أما بعد۔ بعض لوگوں میں یہ مسئلہ مشہور ہے کہ اگر چٹائی کا کونا ناپاک ہو تو وہ پوری چٹائی پر نماز نہیں پڑھتے، یا وہ کپڑا جس کو زمین پہ بچھایا گیا ہو اس کپڑے کا کونا ناپاک ہے تو وہ پورے کپڑے پہ ہی نماز نہیں پڑھتے۔ اگر چٹائی ایسی ہو جس کو زمین پہ بچھایا گیا، اگر اس کا کونا ناپاک ہے تو اس کے اس طرف جو جگہ پاک ہے وہاں پر نماز پڑھنا بالکل درست ہے۔ یہ جو مسئلہ مشہور ہے کہ اگر چٹائی کا کونا ناپاک ہو تو پوری چٹائی پر نماز نہیں ہوتی، یہ مسئلہ بالکل غلط ہے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جو انسان نماز پڑھنا چاہے تو نمازی کی وہ جگہ جہاں پر اس کے پاؤں ہیں اور جہاں پر وہ سجدہ کرتا ہے وہ جگہ پاک ہونا ضروری ہے، پوری چٹائی کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا اگر چٹائی کا کونا ناپاک ہے، جس چٹائی پر نماز پڑھی جا رہی ہے دور کونا ناپاک ہے، لیکن وہ چٹائی کے اس جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے جو جگہ بالکل پاک ہے، تو اس کی نماز بالکل درست ہے۔ یہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے شامیہ، یہ جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 92 ہے۔ اس میں فرماتے ہیں وَمَكَانِهِ فَلَا تَمْنَعُ النَّجَاسَةُ فِي طَرْفِ الْبِسَاطِ وَلَوْ صَغِيرًا فِي الْأَصَحِّ فَلَا تَمْنَعُ النَّجَاسَةُ فی طرف البساط فلا تمنعوا النجاسۃ فی طرف البساط ولو صغیرا فی الاصح۔ کہتے ہیں اگر چٹائی چھوٹی بھی ہو اور اس کے کسی کونے میں نجاست لگی ہوئی ہے لیکن نمازی وہاں پر نماز پڑھ رہا ہے، چٹائی کے اس حصے پہ نماز پڑھ رہا ہے جو حصہ پاک ہے، تو اس کا کونا ناپاک ہونے کی وجہ سے اس کی نماز پہ کچھ اثر نہیں پڑے گا، اس کی نماز بالکل درست ہوگی۔ یہ شامیہ تھی۔ اسی طرح یہ میرے پاس البحر الرائق جلد نمبر 1 ہے، اس میں علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 466 ہے۔ اس میں فرماتے ہیں وَلَوْ صَلَّى عَلَى بِسَاطٍ وَعَلَى طَرْفٍ مِّنْهُ نَجَاسَةٌ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَجُوزُ۔ اگر کسی نے ایسی چٹائی پر نماز پڑھی، ایسے بچھونے پر نماز پڑھی کہ اس کا ایک کونا ناپاک تھا لیکن اس نے وہاں نماز پڑھی جو چٹائی کے اس حصے پہ نماز پڑھی جو حصہ پاک تھا، تو صحیح بات یہ ہے کہ اس کی وہ نماز بالکل جائز ہے۔ کبیراً کان او صغیراً، چاہے وہ چٹائی چھوٹی ہو یا بڑی، کیوں؟ لأنہ بمنزلۃ الارض فلا یصیر مستعملا للنجاست، اس لیے کہ وہ چٹائی وہ زمین کی طرح ہو گئی ہے، لہٰذا اس حصے میں نماز پڑھنا جو حصہ پاک ہے یہ ایسا ہے جس طرح کہ پاک زمین پر نماز پڑھنا۔ اسی طرح الفتاوی الہندیہ الباب الثالث فی شروط الصلاۃ الفصل الثانی فی طہارت ما یستر به العورۃ وغیرہ، اس میں فرماتے ہیں وَلَوْ صَلَّى عَلَى بِسَاطٍ وَفِي نَاحِيَةٍ مِّنْهُ نَجَاسَةٌ إِن لَّمْ تَكُنْ فِي مَوْضِعِ قَدَمَيْهِ وَلَا فِي مَوْضِعِ سُجُودِهِ لَا تَمْنَعُ أَدَاءَ الصَّلَاةِ سَوَاءٌ كَانَ الْبِسَاطُ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا۔ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسی چٹائی پر نماز پڑھی جس کا کونا ناپاک تھا اور اس نماز پڑھنے والے نے اس چٹائی کے ایسے حصے پر نماز پڑھی، ایسے حصے میں نماز پڑھی کہ وہ حصہ پاک تھا، اس کے پاؤں رکھنے کی جگہ اور اس کا سجدہ کرنے کی جگہ پاک تھی، تو چاہے چٹائی چھوٹی ہو یا بڑی ہو نماز ادا ہو جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اگر چٹائی کی کوئی ایسی جگہ ناپاک ہو جہاں پر انسان نماز نہ پڑھے، دوسری جگہ نماز پڑھے، اس چٹائی کے دوسرے حصے میں نماز پڑھے اور دوسرا حصہ پاک ہو، دوسرا حصہ جس میں نماز پڑھ رہا ہے اس میں کھڑے ہونے کی جگہ پاک ہو اور سجدہ کرنے کی جگہ پاک ہے، تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اور کونے کی جو ناپاکی ہے اس کی وجہ سے اس کی نماز پہ کوئی فرق اور کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لہٰذا عوام الناس میں جو مسئلہ مشہور ہے کہ چٹائی کا یا بچھونے کا یا وہ کپڑا جس کو بچھایا گیا اس کا کونا بھی ناپاک ہو تو پاک والی جگہ پہ بھی نماز نہیں پڑھتے، یہ بالکل غلط ہے، اسے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔